وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات سارے صاحبان حاضرین محترم 1423 ہجری کے عشرے کی آپ حضرات آج نویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں. اس سے قبل کے آغاز گفتگو ہو جو میرے لیے احکامات ہیں دعاؤں کے بارگاہ رب العزت میں مجموعی طور پر دعا کرتا ہوں اللہ ساری آرزویں ان مومنین کی جو شرعی ہیں پوری فرمائے اور بالخصوص میرے دوست بھائی وقار جدون دعا کریں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ آستانے یوں ہی شاد و آباد رہیں اور خدا میرے مربی اور بزرگ جناب سائیں خواج کی زندگی دراز فرمائے. آپ سب کی آرزوؤں کو مولا پورا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں. گفتگو اسلام اور مسلمان پر اور گفتگو یہ کہ جو ہم آپ کے درمیان کل چھوڑ کر گئے تھے آج اس گفتگو کا ایک اہم موڑ ہے جو یکم محرم سے آپ کے درمیان میں ٹوٹے پھوٹے معروضات پیش کر رہا تھا. آج اس کا نچوڑ آپ کو دینا ہے اور آج ایک انتہائی اہم گوشہ ہے تاریخ میں جو میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گا. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. مرکز اسلام ذات کا نام ہے رسول اکرام. مجسم اسلام ہے رسول کی ذات. مرکز اسلام ہے رسول کی ذات. یعنی اگر رسول کی ظاہری صورت کے بارے میں گفتگو ہو کہ رسول کا ظاہر کیا ہے ظاہر کی تعریف کیا ہے تو رسول کے ظاہر کا نام اسلام ہے. رسول کا باطن نہیں. یعنی رسول کا باطن تو یہ ہے کہ انبیاء کے ادراک سے باہر ہے کہ رسول کا باطن کیا ہے. رسول کا ظاہر اسلام ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب رسول مکمل اسلام ہے اور رسول پیکر اسلام ہے اور رسول ہی وجود اسلام ہے تو اب یہ پیکر اسلام وجود اگر کسی بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس بی بی کا رتبہ کیا ہوگا اس بی بی کا مقام کیا ہوگا اس بی بی کی عزت کیا ہوگی. رسول نے مسلسل آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک دروازہ بطول پر جا کر کھڑے ہو کر سلام کر کے کائنات کو بتا دیا کہ بطول کی عظمت کیا ہے سیدہ کا مقام کیا ہے. بہت توجہ سے سنیں. میں نے جان بوجھ کر آج اس جگہ پر اس موضوع کو منتخب کیا ہے جبکہ میں اپنے اندر کوئی ایسی ہمت نہیں پاتا تھا کہ کوئی ایسی بات میں کر سکوں آپ کے سامنے.
لیکن میں مجبور ہوا ہوں اپنے ان دوستوں کی محبتوں سے جو برادران اہل سنت والجماعت یہاں کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، ان کی محبتوں نے مجھے مجبور کیا کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور کل بعد میں دیر تک آ کر انہوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں کہ وہ اصل معاملات کیا ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس طرح ہوں. پروردگار تجھ سے التماس کرتا ہوں میرے اللہ، مہربانی فرما، ماحول ایسا کر دے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے کسی امتحان کے قابل ہو جائیں. میں تو تیرا عاجز خطا کار ذلیل بندہ ہوں میرے اللہ. میں تیرے کسی امتحان کے نہیں، فقط تیرے رحم کے قابل ہوں. مجھ پر فقط رحم فرما. یا امام زمانہ، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں آپ کو آپ کی جدہ جناب زہرا کے حق کا واسطہ دیتا ہوں. ان ہواؤں پر ذرا کنٹرول فرمائیں تاکہ آپ کی جدہ کا تذکرہ کرنا ہے، جناب زہرا کا تذکرہ کرنا ہے. ماحول امام زمانہ، آپ ان فرشتوں کو حکم دیں کہ جن کے اختیار میں ہوائیں چلانا ہے. پوری کائنات آپ کی نوکر ہے، ہر فرشتہ آپ کا غلام ہے. ہم جناب زہرا کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. بہت توجہ سے ان کلمات کو سماعت کریں گے آپ حضرات. تاریخ کا ایک اہم بھیانک موڑ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. نبی نے بتایا کہ بی بی کی عظمت کیا ہے، شرم رکھنا میرے مولا. لیکن جیسے ہی نبی کی آنکھیں بند ہوئیں ویسے ہی مسلمانوں نے نبی کے گھر والوں سے آنکھیں پھیر لی. نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی مسلمانوں نے نبی کے گھر والوں سے آنکھیں پھیر لی. اور رسول کی وہی بیٹی جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی پریشان اور مصیبت زدہ ہو گئی. ساری ملت مسلمہ چھوڑ کر چلی گئی. اور فقط اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ جب 7 ہجری میں رسالت مآب نے خیبر کو فتح کیا، اس وقت نواحِ خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے تو انہوں نے اس بات پر پیغمبر سے کچھ شرائط کہ آپ کو ہم اپنی جاگیر کا ایک حصہ دے دیتے ہیں، آپ ہم پر لشکر لے کر نہ آئیے گا، ایک بڑی جاگیر کا حصہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. پیغمبر نے اس بات کو تسلیم کر لیا. ظاہری بات ہے کہ نبی ہے، وہ مالک و مختار ہے، جو چاہے کرے، اس لیے کہ اس کے عمل پر کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ گو کو چاہیے کہ جو نبی کہے وہ بس مان لے. اور چونکہ نبی کا اپنا عمل تو کوئی اپنا عمل ہوتا نہیں ہے، نبی کے عمل پر تو اللہ کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. نبی نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور وہ دستاویزات جیسے ہی پیش کی گئیں، میری خواتین سے درخواست ہے کہ براہ کرم شور نہ کیجیے. 10 دن کی محنت کا آج نچوڑ ہے اور آ جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. اچھا اچھا اچھا. ہاں بے شک. سلوات پڑھیں پھر امام زمانہ. اچھا اس کا علاج کرو. کمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے عورتیں بول رہی ہیں، ہمیں سنائی نہیں دے رہا. بند کر دو دروازے. دروازے بند کر دے. چلو پیچھے ہو جاؤ بیویاں، چلو دروازے بند کرو.
درود بھیج دیجیے اہل بیت رسول. متوجہ رہیے گا حضور. بڑا حیرت انگیز موضوع ہے اور بہت مشکل گھڑی ہے اسلام کی، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے آئے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور زمانے کو پتہ چلے کہ شیعت کیا ہے. مجھے میرا ایک مقصد ہے کہ آج یہ طے ہو جائے شیعت کیا. حالانکہ آپ چاہتے تو میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خیبر ادھوری چھوڑ کر جا چکا ہوں، وہ کمپلیٹ کرتا، لیکن نہیں، پیغام دور تک جا رہا، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اپنے دوست ہیں سارے سنی شیعہ بھائی. درود بھیج دیجیے اہل بیت رسول. اب تو آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی؟ وہ آئے ہیں کمر کریں گے بند. کمر یہ بھی بند کروا دینا بیٹا، یہ بھی کریں گے. کمر آ رہے ہیں اس طرف، بند کر کے سارے دروازے بند کر کے کوئی بھی نہ کھلا رہے. بند کر، دروازہ بند کر. جی بھائی میں صلوات پڑھیں محمد. جیسے ہی وہ زمین رسول کے پاس دستاویزات پیش کیے گئے، اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ میرے محبوب اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کر دو. نبی نے اسی وقت ایک دستاویز لکھی اور وہ جاگیر اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے نام کر دی. اس جاگیر کا نام ہے جاگیر فدق. سنو اس جاگیر کا نام ہے جاگیر فدق. اور وہ میرے دوست اہل سنت والجماعت کے جو مل رہے تھے اور سوالات کرتے بہت غور سے سنیں گے، پھر وہاں جا کر اپنے بزرگوں سے اپنے علماء کرام سے ڈسکس کریں گے. یہ ہے شیعت جو آج پڑھ رہا ہوں. شیعت پڑھ رہا ہوں کہ شیعت کیا ہے. عشرے کی تقریباً آخری نشست ہے، پھر صبح آپ کی خدمت میں 4 بجے حاضر ہوں گا انشاءاللہ اسی جگہ پر. آج صبح 4 بجے دستاویز لکھ کر جناب سیدہ کے نام کر دیں. اس جاگیر کو جاگیر فدق کہتے ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی سرکار سیدہ کے حوالے کی، امام حسین کی مادر گرامی کے نام کر دی. اس جاگیر کا نام فدق اس لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں، نوح کو جانتے ہیں آپ سب. نوح کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حام، حضرت حام بن نوح، اور حام کے بیٹے کا نام تھا فدق. وہ حام کے بیٹے فدق اس زمین پر آ کر آباد ہوئے تھے. یہ ساری جاگیر ان کی تھی، ان کے نام سے اس جاگیر کا نام پڑ گیا جاگیر فدق. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. یہ کمال ہے آپ کا کہ کوئی لفظ بھی آپ جو ہے وہ ذہن سے ہوتا. جی پھر کہہ دیں، جی پھر دوہرا دیتا ہوں، جناب پھر دوہرا دیتا ہوں. حضرت نوح نبی نجی اللہ علیہ السلام، ان کے بیٹے جناب حام، اور حام کے بیٹے حضرت فدق، اور فدق اس جگہ آ کر آباد ہوئے. یہ ساری پراپرٹی، یہ ساری جاگیر ان کی تھی، اس لیے اس جاگیر کا نام پڑ گیا جاگیر فدق، یعنی فدق بن حام بن نوح. فدق کی جاگیر رسالت مآب کو ملی، اور رسول نے فدق کی جاگیر حسین کی ماں کے نام کی.